یا اللہ یا اللہ۔ کتنے کاموں کا؟ یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ کرو گے بھئی؟ انشاءاللہ۔ ہیں جی، کریں گے تو پھر ہی بتائیں نا۔ تو پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا تسبیح کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر کریں، 9 دنوں کے اندر کثرت سے تسبیح کریں، 10 راتیں اور 9 دن کثرت سے تسبیح کریں۔ اور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تسبیح کیا ہے؟ پڑھیے پڑھیے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی پاکی ہے، اس کی عظمت ہے، شان ہے اس کی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جو سبحان اللہ ان دنوں میں کہے گا، حق تعالی اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب کہیں سب سبحان اللہ۔ تو اسی لیے آپ سے ایسے نہیں کلواتا یہ سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، یہ اس لیے کلواتا ہوں کہ اللہ کا نام زبان پہ جاری ہو جائے۔ ہماری زبانوں پہ گالیاں ہیں، بہتان ہیں، غیبتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں زبان سے نکل جائیں اور ان کی جگہ پر لفظ اللہ آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، چاہے سبحان اللہ کی شکل میں آئے، ماشاء اللہ کی شکل میں آئے، الحمدللہ کی شکل میں آئے، اللہ اکبر کی شکل میں آئے، جیسے بھی آئے بس مولا کا نام آ جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نا، یہ ذکر تو کر رہا ہوں اللہ کا مگر فائدہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ہاں کوئی فائدہ؟ فرمایا یہ تھوڑا فائدہ ہے، پہلے سارا دن گالیاں بکتے تھے، اب اللہ کا نام لے رہے ہو، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ باقی فائدے اپنی جگہ پر، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ پہلے سارا دن اول پھول بکتے تھے، سارا دن لوگوں کی غیبتیں، بہتان، برائیاں، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ، اب سارا دن اللہ اللہ کر رہے ہو، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، جس کو لفظ اللہ کہنے کی توفیق مل گئی، مولا کا نام زبان کے اوپر آ گیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، تم مجھے یاد کرو طاعات کے ساتھ، اور میں تمہیں یاد کروں گا عنایات کے ساتھ۔ جب میں مخلوق پہ مہربانی کروں گا، اپنی نعمتیں برساؤں گا، تمہیں بھی یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھو۔ تو یہ چھوٹی بات ہے کہ مولا کی یاد رہے اور اس کا نام زبان کے اوپر رہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں سب سے پہلی چیز ہے تسبیح، اور وہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز ہے تحمید، اللہ کی حمد و ثنا، اور وہ ہے الحمدللہ۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث لائے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، یہ دو کلمے زبان کے اوپر بڑے خفیف ہیں، بڑے ہلکے ہیں، لیکن فرمایا یہ دونوں کلمے میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ اور فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو پسند بڑے ہیں جی، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو فرمایا کہ میزان میں بڑے بھاری ہیں اور زبان کے اوپر بڑے خفیف ہیں۔ اور فرمایا وہ کون سے دو جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں جو الحمدللہ کہے گا، حضور فرما رکھے ہیں اس کو بھی احد پہاڑ کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ بخشنے کے بہانے ہیں نا امت محمدیہ کے لیے، کوئی رمضان کی فضیلتیں نہ پا سکا، بیمار رہا، اللہ فرماتے چلیے آگے ہم نے جنت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، آ جائیں، پھر یہاں سے آ جائیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 4 کام، تسبیح اور تحمید، اور اس کے بعد ہے تحلیل، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا ہے؟ پڑھیے لا الہ، ایک مرتبہ پڑھ لیں محمد الرسول اللہ، جب بھی اس کی تسبیح کریں شروع میں پڑھیں یا آخر میں پڑھیں۔ اچھا، یہ کلمہ مبارک ایسا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، جس بندے کے لیے 75,000 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھ لیا جائے، فرمایا پھر کسی کی روح کو اصالِ ثواب کیا جائے اور وہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، حق تعالیٰ اس کا عذاب قبر معاف فرما دیتے ہیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے متعلق کبھی کبھی دل میں بات آتی تھی، یار ایک بندہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ گار ہے، بہت کچھ دنیا میں کر کے گیا،
تو کیسے معافی ہوگی؟ کہتے بس ایک دل میں بات آتی تھی کبھی کبھی، پھر سوچتا تھا اللہ میاں غفور رحیم ہے، وہ اس کے بغیر بھی معاف کر دے، کون ہے اس کو پوچھنے والا، لیکن آتی تھی بات دل میں پھر بھی۔ تو کہتے ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو ایک نوجوان جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کو کشف بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کشف کہتے ہیں کہ اللہ بیچ میں سے پردے ہٹا دیں اور سامنے والی چیز اس کو نظر آ جائے، اور یہ چیز قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سے واقعات، جب آپ نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو حضور نے فرمایا بیچ میں سے سب پردے ہٹا دیے گئے اور نجاشی کا جنازہ میرے سامنے پڑا تھا۔ وہ غیبانہ نماز جنازہ نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں غیبانہ بھی، یہ بھی ایک عجیب کام چل پڑا ہے، ہیں جی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر غیبانہ نماز جنازہ پڑھتے، کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، بیر روما پہ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور نے تو ان کی کوئی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح احد کے مقام پہ صحابہ شہید ہوئے، حضور ان کی قبروں پہ تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہیں، امت کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو نجاشی کے ایمان کا پتہ نہیں تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ بیچ میں سے پردے ہٹا دیے گئے، یہ حضور کا کشف ہے۔ اور نماز جنازہ جب آپ پڑھا رہے تھے تو نجاشی کی میت سامنے پڑی تھی۔ اب یہ تو حضور کی خاصیت ہے، ہیں جی۔ تو اب کوئی کہے جی لو جی ہم بھی، یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ حضور نے نہ حکم دیا ہے اور نہ ہی اس بات کو خلفائے راشدین آگے لے کر چلے ہیں۔ کتنے صحابہ دور مقامات پر جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، کسی کی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ غیبانہ دعا ہے، دعا آپ مانگے، اللہ غیب کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات کر رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری والدہ کو عذاب ہو رہا ہے، یہ کشف ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ کشف قبور کی نعمت عطا فرمائی تھی، قبر کو دیکھ کے بتا دیتے تھے عذاب ہو رہا ہے، یہ ثواب کے اندر ہے۔ اللہ نے ان کو روحانی نظریں ایسی دی تھی۔ دیکھو کسی کی نظر اتنی تیز ہے، اس کو مشکل سے پنکھا نظر آتا ہے، کسی کو وہ چھت نظر آتی ہے، اور کسی کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ جناب 1 میل سے بندہ پہچان لے، اپنی اپنی نظر ہے نا۔ تو کسی کی روحانی پاور اتنی ہے، روحانی نظر اللہ نے اتنی تیز رکھی ہے، تو دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ تو خیر اس نوجوان کو بھی کشف ہوا، کہنے لگا میری والدہ عذاب میں مبتلا ہے، کیا کروں؟ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، تو میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے اس کلمہ شریف کا ثواب اس نوجوان کی والدہ کی روح کو پہنچا دے۔ کہتے میں نے 3 سیکنڈ کے بعد، 3 منٹ کے بعد میں نے دیکھا اس کا چہرہ مسکرانے لگا، اس نے کہا میری والدہ تو یکدم جنت میں چلی گئی ہے۔ کہنے لگے پھر جو دل میں شک شبہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین، 70 سال کا کافر، 100 سال کا کافر ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیوں جی ہوتے ہیں یا نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ جناب تیرا فلانا گناہ ہو، کہتا نہیں جی جب کلمہ پڑھا تو سارے ختم ہو گئے۔ اگر کافر کے ختم ہو گئے تو مسلمان کے ختم نہیں ہوتے جی؟ اس کے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھو یار، کلمہ پڑھو، دوبارہ کلمہ پڑھو، بس کلمہ پڑھا بات ختم ہو گئی ہیں۔ جو کچھ بھی زبان سے نکل گیا تو کلمہ پڑھا، سب معاف ہو گیا۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، یہ جو 9 دن ہیں اپنے مرحوم والدین کے لیے 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں جی۔ مشکل تو نہیں ہے۔ آپ کے والدین کے کتنے احسانات ہیں آپ پر، ہیں؟ آپ کو کوئی مکان بنا کے دے گیا، کوئی جائیداد بنا کے دے گیا، کوئی بزنس دے گیا، ہیں جی، اور کچھ نہیں، آپ کو ایک اچھا شہری بنا گیا۔ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑے ہمارے محسن والدین ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ جتنی ہم بے وفائی کرتے ہیں، جب فوت ہوتے ہیں جی اعلان ہوتا ہے جی 8 سے 9 بجے تک فاتحہ خوانی ہو گئی، 8 بجے باہر کا بندہ تو دور کی بات ہے، گھر کا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں جی آتا ہے؟ میری تو زندگی گزر گئی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے جی۔ 9 بجے کا ٹائم دعا کا ہے، 1 گھنٹہ کلمہ شریف پڑھنے کے لیے تھا، اس میں آیا ہی کوئی نہیں۔ اس میں آئے کس وقت؟ جب رہ گئے 5 منٹ،
اب جناب وہ کاٹن شاٹن پہنی ہوئی ہے، تڑاخ تڑاخ گاڑیوں کے گیٹ بند ہو رہے ہیں جی۔ اب جناب وہ علاقے کے چودھری برادری اور سب جناب خیرات کھانے کے لیے جمع ہیں۔ یہ تو روٹی کے ٹائم آئے ہیں، اب روٹی کھلنے لگی ہے نا، اور پھر آتے ہی بیٹھتے ہی گھڑی، مولوی گھڑی ہیں جی، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی، یہ تو فارغ لوگ ہیں، ہم کام کاج والے لوگ ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے جائیں گے جو 1 منٹ بیٹھنا بھی وہاں برداشت نہیں کرتے؟ ان سے توقع رکھو گے؟ یاد رکھو، اگر یہ دھوکہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آج سے 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے والدین کی روح کو اصحال ثواب کریں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، اور اپنے لیے پڑھ کر رکھیں، کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں، اپنے لیے خود پڑھ کر رکھیں۔ کیوں جی پڑھ لیں گے؟ بولو تو صحیح، وہ میرے لیے نہیں پڑھنا، اپنے لیے پڑھنا ہے، پڑھ لو گے یا نہیں؟ تو جب آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اس کا عذاب قبر معاف ہے۔ کیوں جی کتنی فائدے کی چیز ہے، مگر اس پر تو آپ کی سبحان اللہ بھی نہ نکلی۔ ایسے ہی میں جھوٹ موٹ کہہ دیتا نا جی میرے پاس جناب ایسا تویز ہے، نمبر لگ جائے گا تھوڑا، پاگل ہو جاتے پھر پیچھے، پھر وہ گالیاں بھی سنتے ہیں، پھر اس کی جناب غلاظت بھی دیکھتے ہیں۔ کیوں جی وہ گالاں ہی اگر چکڑ دے ماما بھیناں دیاں پر وہ چوں نمبر نکل دینے ہیں۔ مولوی تھوڑی سی سخت بات ہے جی، ان کو تو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے جی، یہ تو بڑا سخت مولوی ہے جی، کیونکہ ہماری نظر آخرت پر ہے ہی نہیں، دنیا گھس گئی ہمارے دماغوں کے اندر، اور اس دنیا کے لیے ماں بہن کی گالیاں بھی برداشت ہیں، اس دنیا کے لیے غلاظت بھی برداشت ہے ہمیں۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ اس کا محبوب ہوتا اور ہمارے سامنے آخرت ہوتی تو میرے محترم سامعین پھر تو ہم ان چیزوں کو، اللہ والوں کی باتوں کو پھول سمجھتے۔ تو فرمایا کہ تیسری چیز جس کا حکم دیا گیا حدیث مبارکہ میں، تحلیل کلمہ شریف لا الہ، ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ، چاہے شروع میں پڑھیں چاہے آخر میں پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو فرمایا کہ چوتھا عمل ان دنوں میں وہ ہے اللہ اکبر، تکبیر۔ کیا ہے جی؟ پڑھیے جی، کیا ہے؟ اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 4 کام ان دنوں میں کثرت سے کریں، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر۔ فرمایا یہ 4 کام کثرت سے کریں ان 9 دنوں میں اور 10 راتوں میں۔ تو میرے محترم سامعین اللہ آپ کو توفیق دے، آپ 9 دنوں کے روزے رکھ لیں، چلیے 9 کے نہیں رکھ سکتے، جتنے رکھ سکتے ہیں وہی رکھ لیں، کچھ نہیں تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ضرور روزہ رکھ لیں، اور جن کے روزے قضا ہیں وہ ان دنوں میں رکھ لیں تاکہ یہ بھی فضیلت مل جائے۔ اور اب آگے بات